غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ ہندو آریہ سماج تنظیم جو مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے دل آزار کتابیں شائع کرواتی رہتی تھی۔ 1923 کے آخر میں اس تنظیم کے سرگرم رکن راج پال نے ایک ایسی دل آزار کتاب شائع کی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے پناہ گستاخیاں کی گئی تھی۔ کتاب کی اشاعت سے پورے ملک میں کوہرام مچ گیا۔ مسلمانوں نے احتجاجی جلسے اور جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ ملزم راجپال کے خلاف مقدمہ درج ہوا، پھر راجپال کو 6 ماہ کی قید اور 1000 روپے جرمانہ ہوا۔ بعد ازاں ہائی کورٹ نے نہ صرف ملزم کو بری کر دیا بلکہ اس کا جرمانہ بھی معاف کر دیا۔ اس دل آزار کتاب کی اشاعت جاری رہی۔ 1 اپریل 1929 کی رات ایک نوجوان غازی علم دین شہید اپنے بڑے بھائی کے ساتھ دہلی دروازہ کے باغ میں جلسہ سننے چلے گئے، جہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی رکت انگیز تقریر کی۔ دفعہ 144 کا نفاذ تھا، جس کی روح سے کسی نوع انسان کو جلسہ یا اجتماع میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں کا ایک فقیع المثال اجتماع بیرون دہلی دروازہ درگاہ شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں منعقد ہوا۔ وہاں اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموس رسالت پر جو تقریر کی وہ اتنی دل گداز تھی کہ سامعین پر رکت طاری ہو گئی۔ کچھ لوگ تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ شاہ جی نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج آپ لوگ جناب فخر رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آج جن سے انسان کو عزت بخشنے والے کی عزت کو خطرہ ہے، آج اس جلیل المرتبت کا ناموس معروض میں خاطر میں جس کی دی ہوئی عزت پر تمام مواجدات کو ناز ہے۔ اس جلسے میں مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید دہلوی بھی موجود تھے۔ شاہ جی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، آج مفتی کفایت اللہ اور احمد سعید کے دروازے پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی آواز دے رہی ہے، ہم تمہاری مائیں ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟ ارے دیکھو کہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ تو نہیں کھڑی؟ یہ الفاظ دل کی گہرائیوں سے اس جوش اور ولولہ کے ساتھ ابل پڑے کہ سامعین کی نظریں مان دروازے کی طرف اٹھ گئیں اور ہر طرف سے آہ و بکا کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ پھر اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے مولانا نے فرمایا، تمہاری محبتوں کا تو یہ عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں؟ آج خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں۔ بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات المؤمنین کے لیے کوئی جگہ ہے؟ آج ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تم سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں، وہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ شاہ جی نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے، ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے چین سے نہیں رہ سکتے۔ پولیس جھوٹی، حکومت کوڑھی اور ڈپٹی کمشنر نااہل ہے۔ وہ ہندو اخبارات کی عرضہ سرائی تو روک نہیں سکتا، لیکن علماء کرام کی تقریریں روکنا چاہتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ دفعہ 144 کے یہیں پر پرفچے اڑا دیے جائیں۔ میں دفعہ 144 کو اپنے جوتے کی نوک تلے مسل کر بتا دوں گا۔ داغ کا ایک شیر پڑا فلک کو، دل جلسوں سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ اس شعر نے کچھ اس انداز سے سامعین کی حوصلہ افزائی کی
کہ تقریب میں چاند آ گئی۔ اس تقریر نے سارے شہر میں آگ لگا دی۔ لاہور میں بدنام زمانہ کتاب اس کے مصنف اور ناشر کے خلاف جا بجا جلسے ہونے لگے۔ 6 اپریل 1929 کو غازی علم دین ٹھیک 1 بجے راجپال کی دکان پر پہنچ گیا اور دریافت کیا راجپال کہاں ہے۔ راجپال نے خود ہی کہا میں ہوں، کیا کام ہے؟ غازی صاحب نے چھری نکال کر اس پر بھرپور حملہ کیا، پھر پے در پے وار کر کے اسے واصل جہنم کر دیا اور کہا یہی کام تھا۔ غازی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ 10 اپریل 1929 کو سیشن جج کی عدالت میں مقدمہ کی سماعت شروع ہوئی۔ 22 مئی 1929 کو غازی صاحب کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ 30 مئی کو ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ 15 جولائی کو قائد اعظم محمد علی جناح اس مقدمے کی وکالت کے لیے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، مگر ہائی کورٹ نے اپیل خارج کر دی، جس کے نتیجے میں 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں آپ کو پھانسی دے دی گئی۔ جسٹ اطہر کو میاں والی سے لاہور لایا گیا۔ جنازہ میں لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ آپ کو لاہور کے میانی قبرستان میں دفنایا گیا۔ غازی علم دین شہید بر صغیر کے شہیدان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیرو ہیں۔ نامور دانشور جناب صاحبزادہ خورشید گیلانی اپنے مضمون شہید محبت میں لکھتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع ہے، تے شود 1400 سالہ باہ گاہ، یعنی بعض اوقات ایک آہ کے فاصلے پر منزل ہوتی ہے یا لمحے بھر میں 100 سال کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ یہ مصرع زبان پر آتے ہی ذہن پہ بے اختیار شہید ناموس رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غازی علم دین کی طرف منتقل ہو جاتا۔ اس نے صدیوں کا سفر اس تیزی اور کامیابی سے طے کیا کہ ارباب زہد و تقوی اور اصحاب منبر و محراب بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے ایک قدم انارکلی ہسپتال روڈ پر اٹھایا اور دوسرے قدم پر جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔